مسلمانوں میں ہاں عملی جو خدا کی پرستش عبودیت کا اظہار ہے نماز، اس میں ایک بڑا واضح نمایاں اختلاف ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا ہے، معاملہ دین کا ہے، اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کا ہے، تو کیا یہ حق و باطل کے باب میں آتا ہے؟ کیا رفع دین کے باب میں کس کا رویہ درست ہے، کس کا غلط ہے؟ اس کا فیصلہ قرآن مجید سے لیں گے ہم۔ جو لوگ بھی یہ بحث کر رہے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے اس کو سوائے چند احمق لوگوں کے حق و باطل کا مسئلہ نہیں بنایا۔ یعنی یہاں پر ہمارے پاس پوری ہدایت موجود ہے۔ قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو بنیادی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، تمہارے عقائد کی اصلاح کر دی گئی ہے، ایمانیات کے حقائق تم پر واضح کر دیے گئے ہیں، یہ جو عملی نوعیت کی ہدایت ہے اس کے لیے ملت ابراہیم کی اتباع کی جائے۔ رسالت مآب کو خطاب کر کے یہ بھی کہا اور پیغمبروں کی ایک پوری فہرست ایک جگہ بیان کی، غالباً سورہ انعام میں، اور اس کے آخر میں کہا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، یعنی جو پہلے سے دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پہ پیغمبر کی طرف معاملے کو موڑ دیا، یعنی گویا اب ہم کہاں جائیں گے ان چیزوں کو جاننے کے لیے؟ پیغمبر کی طرف۔ ٹھیک، تو جب پیغمبر کی طرف جانے کا معاملہ ہوا تو خود پیغمبر کی حیثیت بھی واضح کر دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ اب اللہ کا پیغمبر موجود ہے، جو چیز وہ تمہیں دے گا یعنی پیغمبر کی حیثیت سے تمہیں وہ لینی ہے، اور جس چیز سے روکے گا اس سے تم رک جاؤ گے۔ اسی طرح ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ساری ہدایت پیغمبر کو الگ کر کے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب بھی تمہیں پیغمبر نے دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر اللہ کی کوئی ہدایت ہے تو وہ پیغمبر ہی دے گا۔ چنانچہ وہ آیت جو پیغمبر کا فرمان تقرر ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ پیغمبر تم پر میری آیات کی تلاوت کرے گا، پیغمبر تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں قانون سکھائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سے مقامات پر، بہت سے اسالیب میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں کس جگہ پیغمبر کے پاس جانا ہے۔ پیغمبر کے پاس جب ہم گئے تو وہاں سے ہمیں نماز ملی، وہاں سے ہمیں روزہ ملا، وہاں سے ہمیں اعتکاف ملا، وہاں سے ہمیں حج و عمرہ ملا۔ یہ سب چیزیں پیغمبر نے کہاں سے لی؟ دین ابراہیمی کی روایت سے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں پیغمبر نے ان کو بدعتوں سے پاک کیا، ان میں اگر کوئی خرابی تھی تو ان کی اصلاح کی، اور ان کو امت کے اندر جاری کر دیا۔ چنانچہ یہاں خود قرآن کی ہدایت کے مطابق اب جو بحث بھی ہونی ہے اس میں ماخذ کی حیثیت خود پیغمبر کو حاصل ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اب ہم سنت کی طرف رجوع کریں گے، یہی سنت ہے۔ تو جب ہم پیغمبر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پھر وہی فہم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کی طرف رجوع کریں تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی اسباب وہی ہوتے ہیں، یعنی یا قلت علم کام کر رہی ہوتی ہے یا قلت تدبر۔ کسی معاملے کو سمجھنے میں لوگوں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اس میں پھر دوسرے اہل علم توجہ دلاتے ہیں۔ اس کا بندوبست کیسے کیا گیا ہے؟ قلت علم اور قلت تدبر کا ازالہ اجتماعی زندگی میں کیا گیا ہے، یعنی میں تنہا نہیں ہوں کسی جنگل میں، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں جن میں کوئی زمخشری ہے، کوئی رازی ہے، کوئی اور ہے، وہ سب کے سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ میری مدد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی کتاب کو یا اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو کوئی احتیاج نہیں ہے کسی کی، وہ نہایت واضح ہے۔ انسان چونکہ ان دو مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، یعنی کبھی کم علمی کی بنیاد پر اپنا جائزہ لینے کی بجائے اور اپنے علم کی کمی دور کرنے کی بجائے بڑا قدم اٹھا بیٹھتا ہے، اور کبھی تدبر کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس کا بندوبست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہے اور توفیق بھی دیتا ہے۔ تو مجھ سے ایک غلطی ہو رہی ہے، آپ دور کر دیں گے، آپ سے ہو رہی ہے کوئی اور دور کر دے گا، آج کے زمانے کا کوئی دور کر دے گا، کوئی راضی و زمخشری دور کر دے گا۔ تو یہ دور کرنے کا اہتمام بھی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر حق و باطل کی بحث نہیں ہے، یہاں پر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حق اور باطل ہم دریافت کر رہے ہیں، نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو نماز کی روایت قائم ہوئی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے اس میں اذکار کی کیا نوعیت ہے، اس میں اعمال کی کیا نوعیت ہے، کیا چیز لازم ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، یہ اب سارا تعین کا کام ہم انسان کر رہے ہیں، یہ فہم ہے اس کا۔ تو فہم میں اسی طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔